موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، جن کو کتاب دی گئی، اللہ رب العالمین نے تورات عطا کی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر کوئی نعمت اترتی، نعمت نازل ہوتی، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی کیا کرتے تھے، اور ایسی ایسی نافرمانیاں کی کہ جو قابل رحم بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ انہوں نے بغیر حق کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نبیوں کا قتل کر دیا۔ اور پھر اب اللہ رب العالمین انہی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، بانٹ دیا، اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو اصلاح یافتہ ہیں، چند لوگ ہیں جو دین کی طرف آنے والے ہیں، چند لوگ ہیں جو پیغمبر کی بات کو ماننے والے ہیں، چند لوگ ہیں جنہوں نے تورات کی اصل معنوں میں، جو اصل اس کی کتاب جیسے نازل ہوئی ویسے ہی اس کو لیا اور ویسے ہی اس کے مطابق عمل کیا، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کے سوا بدعمالیہ کرتے رہے، اس کے سوا دوسرے راستے کو اختیار کرتے رہے، اس کے سوا اصلاح کی طرف آنے کی بجائے وہ غلط راستے کو اختیار کیا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کو، وہ خواہ بنی اسرائیل کیوں نہ ہو، بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی اور کیوں نہ ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود کیوں نہ ہو، اور آقا علیہ السلام کے ماننے والے کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ، ہم آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں ان کو؟ بالحسنات، کبھی خوشحالی دے کر، والسیئات، کبھی بدحالی لے کر۔ یہ دونوں طریقوں کے ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو۔ آزماتے کیوں ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شاید اسی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آئیں، صرف اس وجہ سے ہم ان کو آزماتے ہیں۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، کہ پہلے تو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر ان میں جو جانشین بنائے تھے، وہ جاننے والے تھے، جو اہل تھے وہ جانشین بنائے، لیکن ان کے بعد جو جانشین بنائے جو نااہل تھے، جو اس کے اہل ہی نہیں تھے، ان کو جانشین بنایا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خلف اور خلف دو لفظ لے کر آئے ہیں۔ خلف اس اولاد کو کہتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صالح ہو، جو نیک اولاد ہو، جو نیک لوگ ہوں، اور خلف لام کی سکون کے ساتھ، لام کے جزم کے ساتھ، لام کی زبر کے ساتھ تو ہے صالح لوگ، لام کے سکون کے ساتھ خلف، خلف لام کے سکون کے ساتھ وہ نالائق لوگوں کو کہتے ہیں، جو نااہل ہیں، جو اس کے اہل ہی نہ ہو کسی چیز کے۔ خلف ورث الکتاب، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو کتاب تورات دی گئی اس کے وارث ٹھہرائے گئے، یأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، وہ تھوڑی سی قیمت لے کر اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، صرف اور صرف چند روپیوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، سامان دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کی تڑپ کے اندر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتاب کو تبدیل کرتے تھے، کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، پھر اس کتاب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھیجی گئی تھی اس کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو بتلاتے تھے، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو مسئلہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، اور اس مسئلے کو لوگ جلدی لیتے تھے، پھر اس مسئلے کو بیان کر کے پھر اس مسئلے کے پیسے لیا کرتے تھے، اس کی رقم بٹورا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الکتاب، جو نااہل تھے وہ کتاب کے وارث بنا دیے گئے، یأخذون،
اور آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھ لیا جائے تو کتاب اللہ کا غلط استعمال کرتے ہیں. کتاب اللہ کے الفاظ کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ترجمے کے اندر معنی اور مفاہیم کے اندر تبدیلی کر کے لوگوں کو ایسی باتیں بتلا کر ایسی باتوں پر ابھارتے ہیں کہ لوگ اس طرف آ جائیں. اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا، اور پھر بعد میں یہ امید کرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، بخشش ہمارے لیے، مغفرت ہمارے لیے. گناہ پر گناہ در گناہ کرتے رہے، پھر بعد میں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ رب العالمین ٹھیک ہے غفور رحیم ہے، لیکن ایک گناہ کو بار بار کرے پھر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ دوبارہ معاف کر دیں گے. لیکن جو معافی پہلی مرتبہ اس کو جو توبۃ النصوح ملتی ہے، وہ توبۃ النصوح اس کو نہیں ملے گی. اللہ رب العالمین اس کے لیے سزا پھر آخرت میں تھوڑی بہت رکھیں گے، لیکن جو توبۃ النصوح کر لے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو آخرت کے عذاب سے، آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور پھر اگر اس جیسا سامان، دنیا کا جو گھٹیا سا سامان ہے، وہ خسارے میں لے کر جانے والا سامان ان کے پاس لے آئیں تو بغیر کسی آر کے اس کو لے لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، اس کو لے کر پھر بعد میں ان کے مطابق ان کو مسئلہ دے دیتے ہیں. اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں، یہ کسی اور کی کلام نہیں، مالک کائنات کا خود کا فرمان ہے کہ رب العالمین فرماتے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، اور کیا ان سے کتاب کے اندر پختہ وعدہ نہیں لیا گیا، تورات کے اندر پختہ وعدہ نہیں لیا گیا؟ کس چیز کا وعدہ لیا گیا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں. اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے، پھر کیوں ایسے کام کرتے ہیں؟ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، حالانکہ اس حال میں کہ انہوں نے اس کو پڑھ بھی لیا ہے، پڑھنے کے بعد پھر بعد میں ایسے گمراہی والے کام کرے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، اچھا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، انجام جو اچھا ہے، حسن بدلہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو جزا رکھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ رکھا ہے، وگرنہ جو اس کے علاوہ ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذابات کو تیار کر رکھا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اللہ رب العالمین سوالیہ انداز کے اندر افلا، کیا واپس لا نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، تم سمجھتے، تمہاری سوجھ بوجھ کام ہی نہیں کرتی، کہاں چلے گئے ہو؟ اللہ رب العالمین یہ سوالیہ انداز کے اندر سمجھا رہے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کو تھام لیتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. ہر پیغمبر سے، ہر امت سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، تمہاری شریعت تمہارے پاس کیوں نہ ہو، اپنی شریعت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہوگا. والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، جو اللہ نے عہد لیا ہے، اس عہد پر پورا اترے. اللہ رب العالمین نے عہد یہ لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے تو پھر ان کی رسالت کو ماننا ہوگا، ان کے مطابق اپنی شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت کو ماننا ہوگا، ان کی کتاب کو ماننا ہوگا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہے. لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، یہ لوگ نیک کار ہیں، یہ لوگ اصلاح یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو پورا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.